السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم عزیزان گرامی، آپ سبھی لوگوں کا I+ اکیڈمی میں استقبال ہے۔ اس کے پہلے سبق میں ہم نے نوعیت کے اعتبار سے اسم کی قسموں کو پڑھا تھا۔ اس سبق کے متعلق جو سوال آپ کو لکھایا جا رہا تھا اس میں سے کچھ باقی رہ گیا تھا۔ جواب کا جو حصہ رہ گیا تھا ہم وہیں سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں اور جواب کو کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی اپنی کاپیوں پر انتہائی خوش خط اور صاف ستھرے لفظوں میں جواب لکھیں تاکہ بعد میں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ نمبر 3، اسم جمع۔ اسم جمع اس اسم نکرہ کو کہتے ہیں جو چند چیزوں یا کچھ اشخاص کا نام ہوتا ہے، جیسے قوم، مدرسہ، جماعت، درجہ، جھنڈ اور گروہ وغیرہ۔ نمبر 4، اسم مادہ۔ اسم مادہ اس اسم نکرہ کو کہتے ہیں جو مادی یا مادہ سے بنی ہوئی چیزوں کا نام ہوتا ہے، جیسے لوہا، سونا، چاندی، پیتل وغیرہ۔ مادہ سے بنی ہوئی چیزوں کے نام بھی چونکہ اس میں شامل ہیں، اس میں جو ہے وہ سلیا یا یہ کہ چینل، اینگل اور ہار، چین، انگوٹھی، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آ سکتی۔ نمبر 5، اسم کیفیت۔ اسم کیفیت اس اسم نکرہ کو کہتے ہیں جس سے کسی اسم کی حالت، صفت یا کیفیت معلوم ہو، جیسے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا وغیرہ۔ یہ نوعیت کے اعتبار سے اسم کی جو قسمیں تھیں ان کے بارے میں ہم نے پوری طرح سے الحمدللہ پڑھ لیا ہے، سوال کا جواب بھی لکھ لیا ہے۔ اب ہم آگے کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آگے کا سبق ہے اس میں معرفہ کی قسمیں۔ اسم معرفہ یا اسم خاص۔ اسم معرفہ کی یا اسم خاص کی کل 7 قسمیں ہیں۔ میں انہیں لکھ رہا ہوں، آپ غور کریں، دیکھیں۔
اسم معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کا نام ہے اسم علم، اسم علم۔ دوسری قسم کا نام ہے اسم ضمیر۔ تیسری قسم کا نام ہے اسم اشارہ۔ چوتھی قسم کا نام ہے اسم موصول۔ پانچویں قسم کا نام ہے اسم مضاف۔ چھٹی قسم کا نام ہے اسم معہود، اور ساتویں قسم کا نام ہے اسم منادا۔ اسم معرفہ کی کل 7 قسمیں۔ نمبر 1 اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم مضاف، اسم معہود اور اسم منادا۔ اسم علم میں اس کی مثال لکھ رہا ہوں: حامد، گنگا، ممبئی۔ اسم ضمیر: وہ سب، تم، سب، میں، ہم سب۔ اشارہ: یہ سب، وہ سب۔ اسم موصول: جو، جس نے، کس نے۔ اسم مضاف: خالد کی ٹوپی۔ اسم معہود: دوست، دشمن۔ اسم منادا: اے زید، اے زید، او خالد۔ ہر ایک کو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسم علم یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نام ہوتا ہے، اسم علم نام ہوتا ہے۔ اسم علم یہ نام ہوتا ہے، لیکن نام کس کا ہوتا ہے؟ صرف اشخاص کا نام ہوتا ہے، صرف اور صرف اشخاص کا نام ہوتا ہے۔ اس میں چیزوں اور جگہوں کا نام نہیں شامل ہوتا۔ یہی فرق ہے اسم معرفہ اور اسم علم کی تعریف میں۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ یہ بتاؤ کہ اسم معرفہ اور اسم علم میں کیا فرق ہے؟ اسم معرفہ بھی خاص کا نام ہوتا ہے اور اسم علم بھی خاص کا نام ہوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ علم جو ہوگا وہ صرف اشخاص کا نام ہوگا، صرف آدمیوں یا عورتوں کا نام ہوگا، وہ کسی چیز کا نام نہیں ہوگا، کسی جگہ کا نام نہیں ہوگا، برخلاف اسم معرفہ کے کہ وہ اشخاص کا بھی نام ہوگا، اشیاء کا بھی نام ہوگا اور جگہوں کا بھی نام ہوگا۔ تو یہ آپ مجھے امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسم ضمیر اس اسم خاص کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص کے بدلے میں بولی جائے، جو کسی شخص کے بدلے میں یا کسی چیز کے بدلے میں بولی جائے تو اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر۔ اور مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالد بازار سے آیا، وہ تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ اب یہاں لفظ وہ جو استعمال ہوا ہے یہ خالد کے لیے ہوا ہے۔ اگر ہم ایسا کہتے کہ خالد آیا، خالد تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر خالد چلا گیا تو لفظ خالد کی بار بار تکرار ہوتی اور
ہر جملے میں ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کا نام تو نہیں جانتا کہ کیا نام ہے آپ کا، لیکن بہرحال آپ کا کوئی نام ہوگا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنی اپنی کاپیاں نکال لو، اپنے اپنے قلم نکال لو، یا آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں نکال لیں، اپنے اپنے قلم آپ لوگ نکال لیں۔ تو یہ لفظ تم یا لفظ آپ لوگ جو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کس کے بدلے میں استعمال کیا جا رہا ہے؟ مخاطب کے بدلے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ جن سے میں گفتگو کر رہا ہوں، جنہیں میں سمجھا رہا ہوں، انہی کے لیے یہ لفظ تم یا لفظ آپ لوگ استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ کسی شخص کے بدلے میں کسی شخص کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں ظاہر ہے کہ میرا کوئی نام ہے، لیکن میں اپنا نام نہ لے کر کے لفظ میں سے کام چلا رہا ہوں، تو یہ میری جگہ پہ لفظ میں کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہی ہے اسم ضمیر۔ ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، اپنا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، تو یہ جمع کے ساتھ ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم سب لوگ گئے تھے، تو یہ جو ہوتا ہے یہ ضمیر ہے۔ اچھا، ایک بات آپ یہ بھی جان لیں کہ ضمیر جو ہے یہ 6 ہوتے ہیں، 6 ضمیریں ہوتی ہیں۔ 2 غائب کے لیے ہوتی ہیں، ایک واحد غائب ایک جمع غائب۔ 2 مخاطب کے لیے ہوتی ہیں، ایک واحد اور ایک جمع۔ اسی طرح سے 2 متکلم کے لیے ہوتی ہیں، ایک واحد متکلم کے لیے ایک جمع متکلم کے لیے۔ واحد غائب کے لیے وہ، جمع غائب کے لیے وہ سب، واحد حاضر کے لیے تم یا تو، اور جمع حاضر کے لیے تم سب، واحد متکلم کے لیے میں، جمع متکلم کے لیے ہم یا ہم سب۔ مجھے امید ہے کہ اس میں ضمیر کے متعلق میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوں، اور آپ اچھی طرح سے اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ اسم معرفہ یا اسم خاص کی جو تیسری قسم ہے اس کا نام ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ ایسے اسم معرفہ کو کہتے ہیں یا ایسے اسم خاص کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے قریب ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یہ کرسی ہم سے قریب ہے، یہ میز ہم سے قریب ہے، لیکن دوسری چیزیں جو وہاں پہ ہیں وہ ہم سے دور ہیں۔ تو جن لوگوں نے قواعد بنائے ہیں، قاعدے اور گرامر بنائے ہیں، ان لوگوں نے اشارہ کے لیے 2 لفظ بنائے ہیں، ایک قریب کے لیے بنایا ہے اور ایک بعید کے لیے بنایا ہے۔ قریب کے اشارہ کے لیے یہ ہے اور یہ سب بنائے گئے ہیں، اور دور کے اشارہ کے لیے وہ اور وہ سب بنائے گئے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پر اور ذہن میں اٹھتا ہے کہ وہ سب، تو وہ سب جو ہے یہ اسم اشارہ بھی ہے، اور وہ سب یہ اسم ضمیر بھی ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اسم ضمیر ہے یا اسم اشارہ ہے؟ تو موقع استعمال کے حساب سے سمجھ میں آتا ہے کہ کون اسم ضمیر ہے اور کون اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ کی خاص پہچان اور خاص علامتیں ہوتی ہے کہ لفظ وہ جب اسم اشارہ ہوگا تو اس کے بعد مشارون الیہ کا ذکر ہوگا، اور جب اسم ضمیر ہوگا تو وہاں مشارون الیہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہا جائے گا کہ وہ لڑکا جا رہا ہے، وہ لڑکا جا رہا ہے۔ اب یہاں وہ کے بعد لڑکا ہے، اور یہی لڑکا جو ہے یہ مشارون الیہ ہے، لڑکا جو ہے مشارون
यलय है, लेकिन अगर वह ज़मीर होगा तो यहाँ लफ्ज़ लड़का की ज़रूरत नहीं होगी, कहा जाएगा कि वह जा रहा है। बस ये फ़र्क है कि वह जो इसमें ज़मीर होगा वहाँ पे मुशर्रुन इलैह यानी लड़का या किसी शख्स या किसी चीज़ का नाम नहीं होगा, लेकिन जो वह इसमें इशारा होगा तो वहाँ मुशर्रुन इलैह का ज़िक्र होगा। चौथा है इसमें इशारा की चौथी किस्म का नाम है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल ऐसे इसम को कहते हैं जो दो कलमों को या दो जुमलों को जोड़ता है। तो जुमलों को ये जोड़ने का काम करता है, जो जैसे वो लड़का भाग गया जो बीमार था। वो लड़का भाग गया जो बीमार था। अब देखें यहाँ पे लफ्ज़े जो ये दो जुमलों को, दो सेंटेंस को मिलाने का काम कर रहा है। तो इस तरह के जो इस्म होते हैं उनको इसमें मौसूल कहा जाता है। अब मुज़ाफ़ है, इसमें मुज़ाफ़, इसमें मारिफा या इसमें ख़ास की पांचवी किस्म का नाम है इसमें मुज़ाफ़। जैसे खालिद की टोपी, ज़ैद की बकरी, माजिद की भैंस वगैरह। इसमें देखिए आप कि एक इस्म को दूसरी इस्म के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है और एक इस्म का ताल्लुक़ दूसरे इस्म से पैदा किया गया है। गोया कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इसमें मुज़ाफ़ उस इसमें ख़ास या उस इसमें मारिफा को कहते हैं जिसका किसी दूसरे इसम के साथ ताल्लुक़ और लगाव हो, जिसकी निस्बत दूसरे इसम के साथ की गई हो। जैसे यहाँ देखिए आप, खालिद की टोपी, टोपी की निस्बत या टोपी की इजाफत खालिद की तरफ की गई है। इसी तरह से बकरी की इजाफत ज़ैद की तरफ की गई है और भैंस की इजाफत माजिद की तरफ की गई है। तो एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ लगाव और ताल्लुक़ पैदा किया जाए तो जिस इस्म से जिस इस्म का लगाव होगा, जिस इस्म का लगाव पैदा किया जाएगा, ताल्लुक़ पैदा किया जाएगा, उसी को कहा जाता है इसमें मुज़ाफ़। और जिस इस्म के साथ ताल्लुक़ और लगाव पैदा किया जाएगा, जिस इस्म के साथ दूसरे इस्म को जोड़ा जाएगा, उसका नाम होगा मुज़ाफ़ इलैह। मज़कूरा मिसालों में खालिद ये मुज़ाफ़ इलैह है, ज़ैद ये मुज़ाफ़ इलैह है और माजिद ये मुज़ाफ़ इलैह। तो मेरे ख़्याल में कि इसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ये दोनों बातें अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। इसके लिए अब हम इसमें मारिफा या इसमें ख़ास की छठी किस्म की तरफ चलते हैं। छठी किस्म का नाम है इसमें माहूद। इसमें माहूद, इसमें माहूद दो तरह के होते हैं। एक का नाम है अहदे ज़हनी और एक का नाम है अहदे खारिजी। नंबर एक अहदे ज़हनी और नंबर दो अहदे खारिजी या माहूदे ज़हनी और माहूदे खारिजी, ये नाम भी है, या माहूदे ज़हनी या माहूदे खारिजी। यहाँ मैंने जो मिसालें लिखी हैं वो माहूदे ज़हनी की लिखी हैं। मिसाल के तौर पर कोई किसी से कह रहा है कि अरे मेरा दोस्त आया हुआ है। जाहिर सी बात है कि उस दोस्त का कोई नाम है, लेकिन वो अपने दोस्त का नाम ना लेकर के लफ्ज़े दोस्त से काम चला रहा है, क्योंकि उसके दोस्त का नाम
اور اس کی پوری صورت اس بولنے والے کے ذہن میں محفوظ ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی کسی سے کہتا ہے ارے تیرا دشمن جا رہا ہے، اب کون اس کا دشمن ہے، کون دشمن ہے، یہ جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اس لیے ایسا اسم جو متکلم کے ذہن میں بھی محفوظ ہو اور جس سے وہ گفتگو کر رہا ہے اس کے ذہن میں بھی وہ چیز محفوظ ہو، تو ایسے اسم خاص یا ایسے اسم معرفہ کو عہد ذہنی یا معہود ذہنی کہا جاتا ہے۔ معہود ذہنی یا عہد ذہنی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب عہد خارجی بھی ہم یہی سمجھ لیتے ہیں، ہم معہود خارجی بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو معہود خارجی یا عہد خارجی جو ہوتا ہے وہ ایک نام ہوتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہوتا، لیکن اتنا گمنام بھی نہیں ہوتا کہ لوگ نہ جانیں۔ ہاں، جو غیر اہل علم طبقہ ہے وہ نہیں جانتا، لیکن جو اہل علم طبقہ ہے وہ جانتا ہے۔ مثال کے طور پر کلیم اللہ یا خلیل اللہ، جب کلیم اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے ذہن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تصور ابھرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ سے گفتگو انہوں نے کی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، خلیل اللہ۔ تو اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے معہود خارجی یا عہد خارجی۔ اب جو ہے اسم معرفہ یا اسم خاص کی 7ویں قسم ہے اسم منادا۔ اسم منادا اس اسم کو کہا جاتا ہے جسے پکار کر کے اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے کسی نے کہا اے آصف، کسی نے کہا او عثمان بھائی۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جن کو پکار کر کے اپنی طرف متوجہ کیا جائے انہیں کہا جاتا ہے اسم منادا۔ اور جس حرف کے ذریعے کسی کو پکارا جائے اس کو کہا جاتا ہے حرف ندا۔ حرف ندا کی بحث انشاءاللہ ہم لوگ حروف میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے لیے ہمیں جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور الحمدللہ آپ سب لوگوں نے اسم معرفہ اور اس کی ساری قسموں کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اور اسی سبق کے تعلق سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔